بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی راتیں، علم و آگہی کی باتیں، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ روزانہ کی طرح آج 18ویں ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم اس مبارک مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور اس کے جو فیض ہیں وہ ہمیں کما حق عطا فرمائے۔ آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مفتی ماس صاحب لیٹ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جوائن کر لیں۔ جی انشاءاللہ ہو سکتا ہے جوائن کر لیں۔ اور بیسیکلی آج کی جو ٹرانسمیشن لیٹ ہوئی ہے اس میں آپ یقین کیجئے کہ صرف آپ کی محبتیں ہیں تو یہ ٹرانسمیشن اس وقت کی جا رہی ہے، ورنہ اگر بظاہر کوئی دوسرا معاملہ ہوتا تو شاید اسے پوسٹ پون کیا جا چکا لگ ہوتا۔ رہا تھا کہ ساری گاڑیاں نکال کے روڈز پہ لے آئیں۔ صحیح ہے، مطلب آج کراچی جیم پیک ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب، میں گھر سے اترا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، آدھا گھنٹہ میں گاڑی میں بیٹھا رہا ہوں، وہی والا روڈ پورا جیم۔ اچھا، لیفٹ والی جو گلی ہے وہاں پہ کوئی بندہ آلٹو گلی کے بیچ میں کھڑی کر کے چلا گیا۔ کیسا معاملہ دیکھا ذرا اب وہ تکلیف، پھر کسی کو بھیج کے وہ آلٹو ہٹوائی تو میں گاڑی لے کے نکلا بتائیے۔ بس۔ اچھا، آدھا گھنٹہ دیکھیں یہ گاڑی میں بیٹھنا، جو بیٹھا ہو اور خاص طور پر اس کا ٹائم قیمتی ہو، تو آپ جان سکتے ہیں کہ کتنی اذیت کی بات ہے۔ بہرحال ہم بلا تمہید اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، یہ جو عنوانات کا انتخاب ہے نا، یہ ویسے ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ باقاعدہ اس پر پراپر ایک ڈسکس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ عنوان آپ کے لیے سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں مختلف پہلو پر جو ہے نا بات چیت ہو کر پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بہترین ٹاپک جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے اور اس پر بات ہوتی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم رسمی جو ہے ٹرانسمیشن وہ نہیں کر رہے، بلکہ ایک پراپر ایسا کام ہو رہا ہے جس کے اندر علم و شعور کی باتیں ہوں، اور ایک ایسا میسج آپ کو مل سکے جو زندگی کے لیے نافع ہو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے بے جا تکلف کے نقصانات۔ اسلام کی جو روح ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہو، آسانی میسر ہو، مشکلات کا خاتمہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے ہمارے لیے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر جو معاشرے کا ایک حال بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر بیجا نافذ کر دیا، پابندیاں لگا دیں، اور جناب مطلب آپ سمجھ لیں کہ غیر ضروری چیزوں پر بے اعتدالیوں کے ساتھ ان پابندیوں کے ذریعے جو ہے نا ہم نے اپنی مشکلات کو بڑھا دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تھیں رحمت لیکن اب بن گئی ہیں زحمت۔ تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اس کے اسباب پر بات کریں گے، اور جو ہونے والے امپیکٹس ہیں پازیٹیو نیگیٹو اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو معاشرے کے اندر ایک وبا موجود ہے یہ کس قدر نقصان پہنچا رہی ہے، اور ہمیں اس سے بچ کر کیا بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تکلف ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ تکلف میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو تکلف ہے اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں، اور ہم عام فہم انداز میں کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کب ہم تکلف میں پڑ گئے اور یہ ہمارے لیے درست نہیں تھا۔ اچھا، کبھی تکلف بجا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ بیجا نہیں ہوتا، تو یہ جو بجا تکلفات ہیں اس کی کیا صورتیں ہیں، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ اہم ترین موضوع ہے بے جا تکلفات کے نقصانات۔ تکلف میں تکلیف نہیں، تکالیف ہیں، اور جس میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تکلف کا معنی ہوتا ہے کہ آپ بناوٹ کرتے ہیں، آپ تصنع کرتے ہیں، جو آپ نہیں ہوتے وہ آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اور جو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کرنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا جو ماحضر ہے، ماحضر مطلب جو موجود ہے، آپ اس کے سامنے محبت کے ساتھ پیش کر دیں۔ صحیح بات۔ اب اس چکر میں
کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، آپ نے لوگوں سے پیسے مانگے اور جا کر ان کے لیے بہت زیادہ اہتمام کر لیا، یا آپ کے بجٹ کے جو پیسے رکھے تھے، ضرورت کے پیسے رکھے تھے، وہ آپ نے یہاں پر خرچ کر دیے۔ اب یہ جو تکلف ہے یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اسوہ رسول ہے، اس میں سادہ زندگی ہے، کیا بات، جیسی زندگی ہے ویسی زندگی کو بتانا ہے، اختیار کرنا ہے، اور تکلفات سے ماورا لائف ہے۔ ہمارے یہاں یعنی اہل دل کے یہاں، صوفیہ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ تکلف عبادات میں بھی روا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تکلف سے عبادت کریں گے تو اس میں تکلیف ہوگی، پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اور جب لطف باطنی اور لطف روحانی نہیں ملے گا تو آپ اس سے بالآخر دور ہو جائیں گے۔ ایسا ہی اس لیے اپنی زندگی کو بالکل نارمل بنائیں۔ آج ہماری زندگی میں آپ یقین کیجئے کہ اتنا تکلف ہے، اتنا تکلف ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ پتہ نہیں کہاں کھو جاتی ہے۔ صحیح بات، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ یہ بیماری کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا سوچ رہا ہے، وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، مزاحاً کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ بھاڑ میں جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی نارمل جو لائف ہے اس لائف کو گزاریے، آزاد زندگی گزاریے، باطنی بندشوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ اچھا، تکلف میں عسر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی غالباً آیہ مبارکہ نا، یرید اللہ بکم اليسر، ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عسر یعنی مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آسان زندگی عطا فرما رہا ہے تو آپ اس آسان زندگی کو اختیار کر لیں۔ اچھا، بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ نہیں دکھانا چاہتے، اور جو نہیں ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ صحیح بات، اور کیا چاہتے ہیں کہ سامنے والا اچھی رائے قائم کرے۔ آپ یقین کیجئے، لکھ لیجئے، بعد میں آ کے مجھ سے مہر لگوا لیجئے گا کہ وہ پھر بھی اچھی رائے قائم نہیں کرے گا۔ صحیح بات تو آپ اپنی زندگی کو بسبب تکلف مشکل کیوں بنائیں؟ جس حال میں آپ کو رب نے رکھا ہے آپ اس حال میں راضی رہیں۔ اگر آپ کے پاس اسباب زیادہ ہیں آپ ان اسباب کو اختیار کیجئے، لیکن اس کا مقصود لوگوں کو دکھانا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اسٹیج پہ جاتے ہیں، میں بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب جاتا ہوں اور اگر مجھے اسٹیج پر تکلف کرنا پڑ جائے یا میں کسی کو دیکھ لوں کہ جو بدتکلف بیٹھا ہوا ہے تو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور میں کئی بار سمجھاتا بھی ہوں کہ بھائی آپ انسان ہیں، نارمل آدمی ہیں، آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں، آپ کو مجھ سے کام پڑ گیا، آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کام ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ اب حضرت علامہ مولانا فہامہ پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء محقق دورہ بقیت السلف والخلف محقق بے بدل مقرر شیریں بیاں، اتنے سارے القابات۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں بعض بڑوں نے نیچے والوں کو اتنا ڈرا کے رکھا ہے کہ وہ بات کرنے سے بھی جھجکتے ہیں۔ اب میسج کریں گے ہمیں، اس سے پہلے اتنی لمبی تمہید ہوگی، پھر اس کے بعد وہ مدعے پر آئیں گے، اور ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں حضرت کی طبیعت مبارکہ پر شاخ نہ گزر جائے، اور کہیں حضرت مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ تکلف ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور ہمیں اس تکلف سے جان چھڑانی ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا نا، اور انسان معاشرے کے اندر ایک انسیت پاتا ہے جو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اچھا، اب انسیت میں کیا ہے؟ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور فطری ایک قربت کا تعلق ہوتا ہے آپس کے اندر نا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جناب اگر ان میں سے کوئی ایک شخص یا معاشرے میں وہ اس فرد کو ہم لے لیتے ہیں جو عموماً تکلفات کو اختیار کرتا ہے، تو آپ کی سمجھ لیں کہ بھرے معاشرے کے اندر وہ شخص تنہا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ تکلفات کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ تکلف کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک مسٹیک ہماری کہاں ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی منصب دیا، مثال کے طور پر جیسے اب ہمارا ایک منصب ہے، مطلب منصب دینی
فرض کیا کہ آپ کو لوگ ایز اے مفتی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جناب مفتی صاحب ہیں یا اسی طریقے سے جو عہدہ قضا پر فائز ہے، کوئی جج قاضی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی مطلب بڑا ڈاکٹر ہے فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی منصب دیا ہوا ہے. اب دیکھیں ایک ہے منصب کا تقاضا. جج صاحب جب کرسی پہ بیٹھیں گے اس وقت ان کی ٹور اور ہوگی، وہ منصب کا تقاضا ہے. مفتی صاحب جب دارالافتاء میں بیٹھیں گے اس وقت ان کا جو ایک روب اور دبدبہ ہے وہ کچھ اور ہوگا. استاد جب مسند تدریس پر بیٹھیں گے اس وقت نوعیت کچھ اور ہوگی. لیکن اور اسی طریقے سے ایک کاروباری شخص ہے، اگر وہ بزنس میٹنگ کو لیڈ کر رہا ہے فار ایگزامپل، اس وقت اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری مسند تھی، جو ہمیں مطلب ایک عہدہ ملا تھا، جو اس کا تقاضا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں عام زندگی میں. اب مفتی صاحب اگر گھر میں اپنی وائف کے ساتھ بھی مفتی بنے رہیں گے، مطلب ٹھیک ہے کہ ویسے وائف اگر آپ سے کہیں کہ مفتی صاحب اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب کو چاہیے نا کہ وہ مطلب اپنے آپ کو نارمل رکھیں. بالکل اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی سیرت کو اللہ دیکھیے علیہ وسلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بحیثیت شوہر اپنے آپ کو پریزنٹ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بہترین فرد کون ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے نا، اور میں تم سب میں بہتر ہوں بحیثیت شوہر. حالانکہ آپ دیکھیں نبوت کا مقام اور پھر امام الانبیاء، ٹھیک ہے، سیاست کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ لیڈر، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے اور کمانڈ کے اندر آپ ہی کمانڈر، مطلب سارے اوصاف، سارے اختیارات، تمام تر مناصب جو ہے وہ آپ کے پاس. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک بیلنس ملتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک بات میں کہتا ہوں، جی دیر از ڈفرینس بٹوین تکلف اینڈ وقار. جناب. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کو چھوڑ دیں، خواص کو بھی تکلف اور وقار کے میں مابین فرق ہی نہیں پتا. جی بالکل ایسا ہی. تو پہلے ہم اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ہم تکلف اور وقار کے فرق کو واضح کریں، ایسا ہی ہے. تو آٹومیٹیکلی چیز بیلنس ہو جائے گی. تکلف کیا ہے؟ بناوٹ. تصنع. تکلف کیا ہے؟ تصنع. تکلف کیا ہے؟ آپ جو نہیں ہیں آپ وہ کر کے دکھا رہے ہیں. وقار کیا ہے؟ کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، جو آپ ہیں اپنے آپ کو وہی پیش کر رہے ہیں لیکن موقع کی مناسبت کے مطابق. اچھا اب موقع کی مناسبت کون نکالے گا؟ یہ بڑا اہم سوال. جسے زندگی جینا آتا ہے. کیا بات. آپ کو یاد ہوگا ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا ملکہ. ہاں. ملکہ کا معنی کیا تھا؟ تصدر عنہ الافعال بسہولت. تکلف سے جو افعال کا صدور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بصعوبت. بالکل ایسا ہی ہے. اور ملکہ کیا ہے؟ تصدر عنہ الافعال بسہولت، کہ جب آپ کو کسی چیز پر ملکہ حاصل ہو جائے، جیسے ڈرائیو پر ملکہ ہے تو آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے تکلف نہیں کرنا پڑتا. آٹو پر بریک کی ضرورت ہوتی ہے، بریک. آٹو پہ جتنا روڈ آپ کو خالی نظر آتا ہے اتنی ریس، ساری چیزیں. کیا مطلب؟ اب آپ سے جو افعال کا صدور ہو رہا ہے، بریک مار رہے ہیں، ریس دے رہے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہیں رائٹ لیفٹ، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کھانا بنا رہی ہیں. کیسے ہو رہا ہے؟ سہولت کے ساتھ. اچھا جو نیا ڈرائیور ہے وہ ساری چیزیں کس سے کرے گا؟ صعوبت. صعوبت کا معنی ہوتا ہے مشکل کے ساتھ. زندگی گزارنے کا ملکہ. کیا بات ہے. یہ ہے فارمولا. یہ ہے فارمولا. اور یہ آتے آتے آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی آپ سیکھ لیجئے، لیکن اگر آپ کو زندگی جینا آ جائے اور زندگی گزارنا آ جائے اور آپ کو اپنے افعال پر ملکہ حاصل ہو جائے، آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہوں آپ کی زندگی میں تکلف اور تصنع نہیں ہوگا. کیا بات. آپ کے اندر اطمینان ہوگا، آپ میں راحت ہوگی، آپ میں اضطراب نہیں ہوگا. آ جائیے آپ میں اضطراب نہیں ہوگا اور بے چینی نہیں ہوگی. تو اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ زندگی کو بسہولت گزارنا ہے یا بصعوبت گزارنا ہے. کیا بات. اگر آپ کا فارمولا یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو بسہولت گزارنا ہے تو آپ اپنی زندگی سے تکلف نکال دیجیے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں. شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. اب میں علامہ عثمان لاکھانی صاحب کی اسپیشلٹی، ٹھیک ہے، بلکہ اب تو کئی جگہ پر، بلکہ کئی بار ایسا ہو گیا ہے کہ ہم خریداری کے لیے کس کو لے کر جاتے ہیں بھائی؟ مفتی ماہ صاحب، قبلہ علامہ عثمان لاکھانی صاحب دامت فیوز. اچھا جب لے کر جاتے ہیں تو ہمیں بھی فیوز ملتے ہیں؟ نہیں ملتے؟ نو ڈاؤٹ. اور بلا تکلف ملتے ہیں. بلا تکلف ملتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ
پیسے کم کروانا اس میں بھی تکلف کرتے ہیں کہ سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچے گا. حالانکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ بڑا واضح پہلو ہے کہ آپ جب بھی خریداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ رقم جو ہے وہ کم کروایا کرتے تھے, بارگیننگ کرتے تھے اور بھرپور کرتے تھے. اب ہمارے علامہ عثمان صاحب جو بارگیننگ کرتے ہیں تو یہ کبھی کبھی مزاحاً ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی میرا پرسنٹیج فکس کرو, یہ چیز میں نے جو ہے نا وہ اتنے سستے میں دلوا دی ہے تو مجھے اس کا پرسنٹیج ملنا چاہیے. اب یہ جو بارگیننگ کے اندر تکلف ہمارے یہاں ہو گیا ہے, 1 روپیہ بھی. ارے بہت کچھ ملا ہے یار, کتنا کچھ ملا ہے, بلکہ یہ تو اقرار کرتے. بالکل ایسے ہی. اچھا حضرت وہاں پر بارگیننگ کر جاتے ہیں جہاں پہ آدمی سوچتا نہیں ہے. برانڈس کو بھی مطلب حضرت کی نظر آپ یقین کیجیے برانڈس پہ کبھی جہاں پہ فکس برانڈس, میں ایک بار آپ کو یاد ہوگا وہ امی کے لیے ایک چیئر لینی تھی ہم نے, تو وہ ایک بڑے برانڈ پہ ہم لوگ گئے تھے لگیبان. مجھے تصور نہیں تھا کہ برانڈ کے اوپر کہیں پہ مطلب جو ہے وہ بارگیننگ ہو کے پیسے کم ہو سکتے ہیں. اس بندے کا آخر میں مینیجر کو بلوا لیا, بولا یار آپ اس کو بلا کے لے کر آؤ, اور اس سے فون بھی کروا لیا کسی کو, یاد, ٹھیک ہے 1-2 سال ہو گئے اس بات کو. اور برانڈ کے اوپر جو ہے جب آپ کو یہ بات بتائی تھی تو آپ حیران ہوئے تھے نا اس بات کے, یار کیسے ہوا. لیکن میں عینی شاہد عادل ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ برانڈ جہاں پر فکس ٹیگ لگا ہوا ہے, فکس پرائز ہے, وہاں پہ بارگیننگ کر کے پیسے غالباً اچھے خاصے کم کروا لیے تھے بھائی. اچھا یہ ایسے مقامات جہاں آدمی تصور نہیں رکھتا, کہتا کہ چلو تھوڑے بہت پیسے 19-20 کرا لیں, وہاں پہ ایسے فارمولے حضرت کے بلا تکلف انداز میں نکل کے آتے ہیں کہ کیلکولیشن کرنے والے حیران رہ جاتے ہیں. اچھا, اور پھر آخر میں دکاندار کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ میں اتنے میں دے سکتا ہوں, اس سے آگے کی بات. لیکن یہ سارا کام یوں ہوتا ہی ڈاکٹروں سے پیسے کم کرانا کوئی آسان کام ہے؟ آپ نے وہ پورا پیکیج ایک بنوا لیا تھا اور وہ کرا کے کہاں سے کہاں. بالکل. مجھے پتا ہے اس بندے نے کیا کہا لاسٹ ٹائم ان کی موجودگی میں, کہا یار آپ ان کو ساتھ نہ لے کر آیا کریں. اس ڈاکٹر نے ان کے سامنے کہا بھی لاسٹ ٹائم والی میں, یار ان کو ساتھ نہ لے کر آیا کریں, ان کے فارمولے جو ہے بڑے فکس ہوتے ہیں. ایک مزے کی بات بتاؤں, بتائیے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یہ حکم ارشاد فرمایا. سورہ صاد کی آیت نمبر غالباً 86 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. واہ محبوب آپ فرمائیے کہ میں نہ تو تم سے کسی اجر کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ ہی میں تصنع کرتا ہوں. واہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب آپ سادگی اختیار کرتے ہیں, کتنی کمال بات ہے کہ آپ غیر ضروری پابندیاں اپنے آپ پر نہیں لگاتے, تو آپ اسلام کی روح کے قریب ہیں. جس طرح بھی آپ نے وہ جو آیت کریمہ پڑھی, یرید اللہ بکم الیسرا, جب ہمارا پروردگار آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تو ہم بلا وجہ لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے کیوں تکلف پہ جائیں. شادیوں میں جو آج کل تکلف چل رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے بناوٹی طور پہ بہت سارے اخراجات کیے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہالز تک اتنا فرق ہوتا ہے کہ آپ کہیں اور کر رہے ہیں جو آپ کے بجٹ کے مطابق 1 لاکھ میں ہو جائے گا, اور جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ 1 ملین میں ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیا, وہ تو آئے 4 گھنٹے کے لیے کھا کے چلے گئے, اس کے بعد جو وہ 1 ملین آپ نے 9 لاکھ روپے ادھار لے کر خرچ کیے تھے, آپ اس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. حضرت اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک علیحدہ اسٹینڈرڈ پر رکھا ہے نا. مطلب کوئی غریب ہے, کوئی تھوڑا سا مطلب مڈل کلاس ہے, پھر تھوڑا سا اور اوپر ہے. اب عمرہ کے اندر آپ دیکھ لیں, عمرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں نوازا ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی شہنشاہوں والی ہونی چاہیے. مطلب وہاں پر اعتدال نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے جناب, باہر سے مہمان آ رہے ہیں دیگر شہروں سے, دیگر ممالک سے, اب انہیں بہترین ہوٹلز میں رکھا جائے گا, پھر گاڑیاں رینٹ پر لی جائیں گی ڈرائیورز کے ساتھ, وہ باقاعدہ ڈرائیورز ان کو لینے کے لیے جائیں گے, وہ لے کر آئیں گے, اور جناب پھر اس کے بعد جو کھانے کا مطلب ایک سلسلہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک شادی فار ایگزامپل ایک شخص اپنی حیثیت کے مطابق بیلنس کے ساتھ وہ 1 ملین میں فارغ ہو سکتا تھا, اب وہ معاملہ چلا گیا 10 ملین کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ اگر معاشرہ اسی روش پر چلتا رہا, اس کا اینڈ کیا. اور جس طرح بھی آپ نے بات فرمائی حضرت مہمانوں کے حوالے سے, مفتی صاحب لوگ نہ اب دوسروں کے یہاں جانا پسند کرتے ہیں, نہ کسی کو اپنے یہاں بلانا پسند کرتے ہیں. وجہ کیا ہے, اگر ہم کسی کے یہاں جائیں گے تو کل وہ بھی آئے گا. اور وجہ کیا ہے کہ تصنع اور یہ جو بناوٹ ہے بڑھتا چلا اور یہ تکلف ہے, اس کے اندر جو ہے نا لوگوں نے مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا زیادہ پھنسا لیا ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں تب بھی نکل نہیں پاتے. اچھا, مولویوں کی زندگی میں تکلف, اس پہ ذرا بات کریں نا. مولوی
ویسے عام طور پر مولوی لوگ نا تھوڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مولویوں میں بھی ایک طبقہ ہے جن میں تکلفات فارمولیٹیز کے نام پر یا بناوٹیں مختلف عنوانات کے نام پر پائی جا رہی ہوتی ہیں. ان میں تو کندھوں کا اکڑانا، ڈریسنگ، اسی طریقے سے ٹائم لینے دینے کے سلسلے میں، آنے جانے کے سلسلے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ عالم مفتی کیوں بنے؟ امت کے لیے. اور حال یہ کہ آپ کے پاس امت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے، اور امت کو ڈانٹ رہے ہیں ڈانٹ بلا رہے وجہ. ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ حضرت سے ہم سوال پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جواب ملنے کے بجائے ڈانٹ مل جائے. ارے میرے پاس ایسے ایسے کیسز ہیں کہ سائل نے سوال پوچھا، حضرت کا شاید زوجہ سے پھڈا ہوا تھا، اس سائل کے سوال کو اپنے مطابق کسی اور سوال میں ڈھالا اور اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور پھر اس کے بعد سائل کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بھئی تم جواب کیوں نہیں سمجھ رہے ہو. اب سائل بعد میں کہہ رہا ہے مفتی صاحب میرا یہ سوال ہی نہیں تھا، اور فون بھی کاٹ دیا. اب اس روش کی وجہ سے لوگ علماء سے بدظن ہوتے ہیں. بھائی آپ کا منصب ہے، لیکن آپ کے منصب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیز بن جائیں. یہ بڑے بڑے نعت خانوں میں بھی ہوتا ہے، بڑے خطبہ کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑے علماء کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ صاحب منصب ہیں، صاحب منصب ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیل جائیں. اس چیز پہ بات ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا دیکھیں، فارمل ہونا ایک الگ چیز ہے. غالباً علامہ عثمان صاحب شروع میں ٹریفک جیم میں تھا تو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے آیا کہ ہر تکلف جسے ہم اردو یا عربی میں کہتے ہیں وہ بیجا نہیں ہوتا، کچھ بجا بھی ہوتے ہیں. تو فارمولیٹیز اپنی جگہ ہیں، حفظ مراتب اپنی جگہ ہے، لیکن ان فارمولیٹیز کا بے اعتدال ہو جانا اور اس رخ پر چلے جانا کہ وہ اپنے لیے بھی اذیت کا سبب بنے، دوسروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنے، یہ غلط ہے. اب مثال کے طور پر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ایک گاؤن یوز کیا جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ گاؤن یوز کریں، لیکن یہ بھی تو غور کیجئے نا کہ یہ گاؤن کا یوز کرنا عرب دنیا میں جہاں پہ ہے وہاں پہ مسجد ایئر کنڈیشن ہے. اب وہ کمیٹیاں بیچارے کچھ شریف قسم کے مولانا صاحبوں کے اوپر پابندی لگا دیتے، اے سی چل نہیں رہا ہوتا، اندر پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کا فارمل ڈریس ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو بلا وجہ کا ایسا بنا دینا کہ اب اس کے بغیر تو کچھ ہوگا ہی نہیں. اسی طرح علماء انسان ہیں بھائی. آپ بیٹھے، آپ کی بیٹھک میں ایک عالمانہ وقار شان ہو، بالکل لیکن اس عالمانہ وقار اور شان کو اس طرح کا بنا لینا کہ لوگوں کے لیے بلکہ اپنے لیے اذیت کا سبب بنے. یعنی یوں ڈر لگے کہ میں اگر مسکرا دیا نا تو میرے علم کے ٹائر میں سے ہوا نکل جائے گی دوبارہ. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور بدقسمتی سے دیکھیں، ہم اس پہ تھوڑی اور بات کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بیجا تکلف بہت زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. کسی طبقے کو ہم نومینیٹ نہیں کرتے، مولویوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں، ڈاکٹرز کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اور ہم نے اس پر بات کر لی کہ تکلف اور وقار دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تکلف میں تصنع ہوتا ہے، بناوٹ ہوتی ہے. وقار میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کی جو بندشیں ہیں معاشرے کی وجہ سے ایک ایک کر کے انہیں کھولنا. یہ جو تکلف کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے معاشرے کی وجہ سے بہت ساری بندشوں کا شکار ہوتے ہیں. یہاں تک ہو گیا کہ ملاقات میں بھی تکلف ہے، بات میں بھی تکلف ہے، حتیٰ کہ اب چھوڑ دیجئے اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی، سوچنے میں بھی تکلف ہے. اب یہ جو تکلف ہے اس نے ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے. اچھا، پھر جہاں پہ تکلف ہوتا ہے وہاں پہ اپنائیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ تعلق پیدا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھتے تھے. ایک شخص باہر سے آتا تھا، وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ رسول اللہ کون ہے. کیا بات ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہم ایک مسند بنا دیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو اسے پتہ چل جائے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم نے منع فرما دیا. اب ایک طرف نبی کریم کا یہ عمل رکھیے، اس کے بعد آج کے پیروں کو دیکھیے، آج کی مشہور و معروف شخصیات کو دیکھیے کہ وہ کس قدر تکلف رکھتے ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 لوگوں سے گزرنا پڑے گا. بروکرز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ وہاں پر پہنچ بھی جائیں تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایک پورا ماحول کریٹ کیا جائے گا.
ہمارے یعنی میں تو طبعی طور پر آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے کہیں پہ ایسا محسوس ہو جائے تو میں بولتا ہوں یہ سائڈ پہ جائیں. وہ میرے مزاح نے ایک جملہ بولا تھا کہ بھاڑ میں جائیں, کہ جہاں پر آپ کی زندگی مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے, اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, آپ غلام بنے رہیں, پھر غلام اللہ نے آزاد. اچھا پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں, اب ہمارے پاس آتے ہیں شاگرد ہیں, مرید ہیں, یار انسان تو ہے نا, اب آپ اکڑ کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, آپ ہاتھ آگے کریں, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ سانس بھی صحیح طرح نہ لے پائے, اور وہ بات کیا کرے گا, مسئلہ کیا پیش کرے گا, اور اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کے لیے اس طرح کا ماحول بنانا. اسٹیج پر بعض اوقات کون سی وہ چیئر کہلاتی ہے, مسند نشیں تو ہوتے ہیں, مرکزی اچھا کرسی, ٹھیک ہے, کرسی صدارت پر جونیئر آ کے بیٹھ گیا, اسے تو نیچے قدموں میں بیٹھنا چاہیے. ان تمام چیزوں سے معاشرے کے ہر فرد کو پاک ہونا پڑے گا. حضرت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے نا کہ بشروا ولا تنفروا, یار سبحان اللہ, آپ یہ بتائیے کہ انسان یہ بشروا کا تقاضا کیسے پورا کرے گا جبکہ وہ اندر سے خود ہی خوش نہیں ہے. بھائی بات یہ کہ خوش ہوگا تو خوشخبری بانٹے گا نا. بالکل ایسے. اور ایک بندہ پھنسا ہوا, مثال کے طور پر اگر یوں دیکھا جائے کہ یہ جو زنجیریں ہیں بیجا پابندیوں کی جو ہم نے خود نے تکلف کے نام پر اپنے آپ پر ڈالی ہوئی ہیں معاشرتی اعتبار سے, تو جو آدمی زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہوگا کیسے ممکن ہے کہ وہ خوشیاں بانٹے گا؟ کیا خیال ہے؟ بالکل. یعنی جب اندر مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان جو ہے وہ آزاد ہی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ تصنع بناوٹ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے, جال میں پھنسا ہوا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے. اچھا حضور, اور اسلام کی جو روح ہے نا, اسلام کی روح یہ ہے کہ انسان کی جو مطلب باطنی کیفیات ہے نا وہ آزاد ہو, ڈپریشن میں نہ ہو. اب یہ بتائیے کہ جو شخص دوسروں کے مطلب جو تاثرات ہیں اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, اور وہ بناوٹ کو اختیار کرتے چلے جا رہا ہے, ایک طرح سے تو نفسیاتی مریض ہے. بالکل. اچھا نفسیاتی مرض کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ ہیں شخصی تکلفات, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تکلفات کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ سسٹم انوائرمنٹ تکلفات سے بھرپور ہے. ایسے ہی ہے. یعنی کتنے اکیڈمیز, دارالعلوم, مدرسوں میں آنے والے بچے, یعنی کسی کا بیان سنا, کسی کی باتوں سے امپریس ہو, انہوں نے کہا یار دینی ماحول بہت اچھا ہوتا ہے, میں دینی تعلیم حاصل کرنے آؤں. وہ وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تکلفات میں اتنے پریشان ہوتے کہ بھاگ جاتے ہیں. محافل کا دیکھ لیجئے, انہوں نے اپنے ایسے نارمز اور ایسے تکلفات انہوں نے اس کا پابند کر دیا کہ لوگ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پا رہے ہوتے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ٹھیک ہے آداب یہ ہیں کہ جب واضح و نصیحت ہو رہی ہو آپ دیوار سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں, لیکن ایک شخص ہے وہ زمین پہ بیٹھنے کا عادی ہی نہیں ہے. لوگ تو اب کھانا بھی ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے ہیں. اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے, آپ کا آدھے گھنٹے کی تقریر سن رہا ہے, محفل میں شریک ہو رہا ہے, اور اگر وہ ٹیک لگایا ہوا ہے, آپ اس کو نہ کریں اتنا پابند کہ اس کو وہ والا تکلف فیل ہو جس میں کلفت اور تکلیفیں پائی جا رہی ہیں. اسی طرح وہ بچیاں کالج یونیورسٹی کی ادھر ادھر کی, ان کا ایک اپنا انوائرمنٹ, ایک اپنا ماحول ہے, وہاں سے وہ نکل کے آئیں. آج وہ 11ویں کی 12ویں کی محفل میں آ گئیں, انہوں نے کسی اچھی جگہ مطلب اچھے ذکر کی مجلس میں آ گئیں, نہیں ہے ان کو ابھی تمیز کہ دوپٹہ کس طرح لینا ہے, اسکارف کتنا پہننا ہے, حجاب کیسا ہونا چاہیے, بس انہوں نے دیکھا اللہ کا ذکر ہو رہا, آ گئیں. اب وہاں کے ماحول سے بسا اوقات ان کو گھٹن فیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ اپنائیت تو دے دیجئے, محبت تو دے دیجئے تھوڑی سی. آپ نے جو حدیث مبارکہ پڑھی, اسی حدیث کا ایک عملی معاملہ یہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے وہ ایک جگہ پہ امام تھے, نماز پڑھاتے تھے, تو وہاں کے دیہاتی لوگ, کسان لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم محنت مشقت کرنے والے, ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, معاذ رات کی نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں. حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو پتہ ہے ورڈنگ کیا تھی. حدیث کی کتابوں میں ورڈنگ ہے افتان انت یا معاذ, کیا تم دین میں فتنہ پیدا کرنے والے ہو اے معاذ, امتحان میں ڈالنے والے ہو لوگوں کو اے معاذ. تو اچھا وہ ایک ظاہر تلاوت کا ذوق, وہ سمجھ میں آنے والی تلاوت, اور وہ عرب لوگ, اچھا حجازی عربی میں قرآن نازل ہوا ہے تو ان کو ویسے بھی لطف آتا ہوگا, لیکن بدن کی تھکاوٹ وہ ایک ویلیویبل تھی, اس کو اتنا لمبا کر دینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث مبارکہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تلاوت کو طویل کر دوں,
لیکن مجھے بوڑھوں کا اور بچوں کے رونے کا خیال آتا ہے تو میں نماز کو مختصر کرتا ہوں. ایک اور پہلو پہ آتے ہیں ہم لوگ، اس پر تو ہم نے بات کر لی. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر تکلف کیا جاتا ہے کسی کے فرعون ہونے کی وجہ سے. یعنی ایک ایسا طبقہ ہے جس کی حیثیت ہے اعلیٰ، اور وہ آتا ہے تو اس کے لیے تکلف کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کے لیے تکلف نہیں کیا گیا تو وہ اپنی فرعونیت دکھائے گا. میری مراد ہے بھوکے داماد. اللہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک بندے کی 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. داماد گھر پہ آیا. اب اس داماد کی وجہ سے گھر کا جو تکلف ہے اس کا لیول کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اتنا ظالم ہے کہ اگر اس کو، یعنی وہ اتنا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ جملے لگیں، یعنی آپ اتنے بھوکے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح کھانا نہیں ملا تو آپ نے گھر پہ جا کے بیوی کو ذلیل کر دیا کہ تمہارے گھر والوں نے مجھے کھانا تک نہیں دیا. اور اس میں عوام و خواص برابر ہو چکے. لوگ مجبوراً اپنے دامادوں کو اچھا کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کہ یہ اپنی ہماری جو بچی ہے وہ خوش رہے گی، اور اگر ہم نے اس کو کھانا نہیں دیا اچھا تو یہ جا کے اس کی زندگی مشکل بنا دے گا. اب یہ والا جو طبقہ ہے کہ جو جان بوجھ کر اس لیول پر تکلف کو لے گئے ہیں کہ باہر ان کی ٹکے کی حیثیت نہ ہو، باہر انہیں کسی نے کچھ بھی بولا ہو، سسرال میں آ کر وہ بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں گے اور آہو بھگت کریں گے. ایسے بھی کیسز میرے پاس آئے کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی میں، نوبت طلاق تک آ گئی. جھگڑا شروع پتہ ہے کس بات پہ ہوا؟ کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر پہ گیا تھا، تمہارے بھائی نے مجھے صحیح طرح سلام نہیں کیا. اللہ سلام کیا لیکن صحیح طرح سلام نہیں وہ کیا، بھی اپنی دانست میں. اپنی دانست میں. اس پر جھگڑا شروع ہوا اور وہ جھگڑا گھر کی بربادی تک پہنچ گیا. تو یہ معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو اس لیول پر چیزوں کو لے گیا ہے کہ اب اچھا ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا تکلف، آپ یقین کیجئے کہ مجبوراً اتنا براڈ مائنڈڈ ہونے کے باوجود ہمارے دامادوں کے ساتھ ہمیں بھی یہ تکلف کرنا پڑتا. حضور یہ والا مخلوق جو ہے نا، اس کی ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناؤں. میں نیو کراچی میں مسجد میں امام تھا. میں نکاح پڑھا کے آیا ہوں کوئی 12 بجے کے قریب، ٹھیک ہے، یا 1 بج رہا ہوگا. گھر پہنچا ہوں، بیٹھا ہوں، کچھ بات چیت کی. 3 بجے مجھے کال آ گئی، اور اسی رات کو مفتی صاحب آپ ہمارے گھر پہ تشریف لے آئیے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مفتی صاحب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا معاملہ ہے، آپ آ کے حل کیجیے. میں پہنچا ہوں تو مسئلہ پتہ ہے کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ دلہن رخصت ہو کے دولہا کے گھر پہ آئی. دولہا کے گھر کے اندر وہ پلنگ دلہن کا جہیز میں آیا ہوا، فرنیچر دلہن کا جہیز میں. وہ نہیں جب عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے اپنے خاندان کی کچھ خواتین بھی آ جاتی ہیں، کوئی بچہ بھی ہوگا، اس بچے نے شاید پیمپر نہیں پہنا ہوگا. اب وہ آ کے بچہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اس نے اس بیڈ پہ سسو کر دیا. اب جب وہ داماد اندر آئے، داماد صاحب اور شوہر ہیں وہ ابھی، اچھا اب وہ تقریب کا ایک ماحول ہے گھر کا، لیکن وہ اتفاق کے بیٹھے تو وہ گیلے گیلے پہ ان کا ہاتھ لگ گیا. ان کا جو پارا چڑھا ہے تو وہ روکے تو قابو میں نہ آئے، ہوتے ہوتے وہیں پہ کھڑے کھڑے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہے. اب مفتی صاحب بتائیے کہ کیا یہ نہیں سوری میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یہ لفظ انہوں نے کھڑے کھڑے کہہ دیا. وہ شکر ہے کہ چونکہ ابھی رخصتی ہو کر تنہائی میں یہ جمع نہیں ہوئے تھے تو 3 خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی. وہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، الگ الگ لفظوں میں 3 طلاقیں دی. تو ان کے لیے کوئی بچت کا راستہ نکلا ہے. لیکن کتنی بڑی آزمائش اندر کی فرعونیت ہوتی ہے نا، وہ نکل کے کہیں نہ کہیں آتی ہے. الامان والحفیظ. اچھا حضرت، ایک پہلو یہ بھی ہے ازدواجی معاملات میں تکلفات. یعنی بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ اس کو فراہم فرمایا، اور لتسکنوا الیہا پہلے ہم نے جب اس پہ بات کی تھی، مطلب ایک شخص جب نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے سکون پائے. لیکن بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر تکلف جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ عورت اپنی ذمہ داری کو یا مرد اپنی ذمہ داری کو، مرد کی جو ٹور ہے اگر وہ ختم نہ ہو،
یا عورت اس ذمہ داری کو اس انداز میں ادا نہ کرے جو شریعت مطہرہ نے مطلب اس پر اس کو پابند کیا ہے. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ مطلب اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں ہم. بالکل، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا عمومی مسئلہ ہے. بالکل صحیح. اور زوجین کی زندگی میں تکلف ان کے سکون کو سلب کر لیتا ہے. شوہر کے دماغ میں فطور کیا ہے کہ میں شوہر ہوں. بیوی کے دماغ میں فطور کیا ہے کہ میں نے اس کو اس کے پیر صاحب سے بیعت توڑوا کے زن مرید بنانا ہے. کیوں کہ اگر میں نے اس کو زن مرید نہیں بنایا تو خاندان کی عورتیں کیا کہیں گی کہ ہم نے تو اپنے شوہروں کو زن مرید بنایا. وہ بھی اکثر نکاح پڑھانے جاتا ہوں نا، اگر میرے کسی مرید کا باقاعدہ نکاح ہو نا تو میں باقاعدہ مائک پہ بولتا ہوں سارے لوگوں کے سامنے، کہتا ہوں آج مجھے ایک اور مرید سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں یہ ابھی تک تو میرا مرید ہے، اب میں اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد یہ زن مرید ہو جائے گا تو میرا تو ایک مرید جو ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب دونوں کے دماغوں میں فطور ہے. ایسا نہ ہو وہ مرید کتاب لکھے تو کہے پیر سے پیرنی تک کا سفر. ہاں، اور یہ سفر ہوتا ہے نا، آپ کا بھی ہوا ہوگا. ابھی پوچھو، پھر یہ مجھے بعد میں بولتا ہے استاد صاحب مجھ سے اگلا سوال مت کیجئے گا. اگر یہ میں فہرست نکالوں نا پیر سے پیرنی تک کا سفر تو اس فہرست میں بہت بڑے بڑے نام آئیں گے، ٹھیک ہے، واقعات کے ساتھ ساتھ. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بھئی زن مرید ہونا یا زن مرید کرنا، نتیجہ کیا نکلا کہ شوہر کے دماغ میں فطور کیا ہے کہ میں شوہر ہوں. بیوی کے دماغ میں فطور کیا ہے کہ میں نے اس کو زن مرید بنانا ہے، یعنی میں گھور کے دیکھوں تو اس پہ کپ کپی طاری ہو جائے، میں کوئی بات بولوں اور یہ بات فوراً ہو جانی چاہیے. اب ان دونوں نے اپنا اثر قائم کرنے کے لیے تکلفات کا سہارا لینا شروع کر دی. اب یہ اتنا پیارا رشتہ تھا جو آیت آپ نے پڑھی کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سکون کا تو بیڑا غرق ہو گیا. یعنی ایسے واقعات بھی ہیں کہ جہاں پر شوہر گھر میں اچھی طرح سانس نہیں لے پا رہے ہوتے یعنی ان کا سانس رکا ہوا ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو ایک لمبی آہ بھرتے ہیں، ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور انہیں بالکل سکون مل جاتا ہے کہ یار میں یہ گھر سے جو ہے نا چار دیواری سے باہر آیا. اچھا پتہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں یہ بتائیں نا ٹیکنیک کیا ہوتی ہے. اصل بات فارمولا یہ ہے، یہ مطلب میرے خیال میں شاید 90% پلس پر یہ جا کر فٹ ہو جائے گا. اور بڑی خطرناک بات ہمت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، فارمولا یہ ہے ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ. ہاں، یعنی بات یہ ہے کہ مرد کو اس تکلف کے جال میں پھنسا کے رکھنا کہ وہ آگے سے کچھ کہہ بھی نہ سکے. فلاں کام کی لسٹ بنا کے دے دی، اب اس نے وہ والے کام پورے کر دیے. اس کے بعد جیسے وہ گھر میں آئے گا ایک کام رہ گیا، ٹھیک ہے، تب وہ فوکس کیا ہوگا؟ یہ فلاں چیز نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے معاملات ہو گئے. درمیان کے اندر مطلب جب سمجھ لیں مرد گھر میں انٹر ہوا، اس وقت کاموں کا احتساب لینا، درمیان میں باتوں میں کچھ کاموں کی ذمہ داری لگانا اور جاتے ہوئے لسٹ تھما دینا حضرت. اور اب وہ بیچارہ مطلب چونکہ زن مرید بن چکا تو مرید کا کام ہے پیر کی اتباع کرنا. ابھی اگلا ٹاپک ہم لوگ رکھیں گے مظلوم شوہر. نہیں ہم بیلنس کریں گے ویسے حضرت، ورنہ کوئی یہ پرسپشن نہ آ جائے کہ ہم شاید عورتوں کو دونوں طرف سے یہ یعنی ایک بات آپ نے دونوں جوڑ طرف ہے دی، آگ برابر لگی ہوئی، تباہی اچھا مچی ہوئی. یہ جو مینٹیلٹی ہے نا، یہ ایک ایسا مرض جس کو آپ نے فطور کے لفظ سے تعبیر کیا تھا، یہ وہ ہے کہ لوگ نا اپنی ہی سلطنت کو فتح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بھائی کیا وہ بات کر شوہر رہے ہیں. کس کا ہے؟ آپ کا ہے. وہ اسے کس کے بادشاہ لیے؟ بناؤ تو ملکہ بن جاؤ گی. ملکہ بن جاؤ گی، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بیوی کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس پر دھونس جمانا یا اس کو مختلف جالوں میں پھنسانا، بھائی وہ پہلے سے قبولے ہو گیا نا، تو وہ ہے آپ کے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ رکھیں. کیا بات. حضور تکلفات، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ وہ آیت مبارکہ نا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، بلکہ کروٹوں کے بل، جنود، جنوبہم، ہاں، وعلی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وعلی جنوبہم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا یہ کہ آپ لیٹے ہوئے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو. ہمارے ہاں ٹھیک ہے یہ ادب ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، لیکن مزاجوں میں، رویوں میں تکلف اس حد تک ہے کہ لوگ لیٹ کر قرآن پڑھنے کو،
لوگ لیٹ کر اللہ کے ذکر کرنے کو، درود و سلام پڑھنے کو، استغفار پڑھنے کو کبھی کبھار گناہ تصور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بے ادبی اور گستاخی تصور کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن نے صراحتاً اس سچویشن کا ذکر کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے دل میں ایک رسپیکٹ والا رویہ ہو، یوں نہ ہو کہ جس طرح ایک عام انداز چل رہا ہے۔ لیکن آج کل اگر کوئی لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن اس قدر عبادات کے اندر ہمیں تکلفات سے دور رکھتا ہے۔ بالکل ایسے اسی طرح حضور تکلفات کا مرض کبھی کبھار یہاں تک آتا ہے کہ جو ذہنی مرض اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ شریعت آپ سے طہارت کے اتنے مطالبے نہیں کر رہی ہوتی جتنے مطالبے بسا اوقات یہ وسوسوں کا شکار ہونے والے نفسیاتی ہو لوگ جاتے ہیں، اپنے آپ سے کر رہے نفسیاتی ہو ہوتے جاتے ہیں۔ یہ کپڑا وہ کپڑا، اچھا عورتیں چونکہ نفاست پسند زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اس معاملے میں تکلفات کا شکار زیادہ ہو ابھی میرے جاتا پاس ایک کیس آیا ہوا ہے، وہ طہارت کے حوالے سے انڈیا کی کوئی محترمہ ہیں، وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب ایک دو جوابات دے دیے، مسلسل جوابات، پھر میں نے انہیں مشورہ دیا، میں نے کہا آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، یہ جس طرح آپ سوال کر رہی ہیں تو آپ کی زندگی تو مشکل بن جائے گی۔ اس کے بعد پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ مجھے میسیجز پر اللہ رسول کے واسطے دینا شروع کر دیے، اور لائن ہے میسیجز کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، ہزاروں لوگ ہیں رابطہ کرنے والے، ایک بار جواب دے کے آپ کو مطمئن بھی کر دیا کہ اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ اس طرح کثرت سے پانی کا استعمال درست نہیں ہے، طلاق کے مسئلوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب وہ اس لیول پر نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو رسول کا واسطہ، میں خودکشی کر لوں گی تو یہ سارا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی کیا کرے گا؟ تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اسلام نے اتنا آسان رکھا کہ وہ اعلیٰ جنوبہم، کہ کروٹ بدلی اور اللہ کہہ دیا، اور ہم نے عبادات میں تکلف کر کے اپنے آپ کو زندگی کی مشکل ترین صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ حضور ایک مسئلہ بتاؤں، بتائیے۔ یہ ہمارے آڈینس میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو حیران کر دے گا۔ جائے نماز کے لیے اسلام کی نظر میں کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل۔ اور ایک عام آدمی کے ذہن میں کبھی یہ تصور بھی ہے کہ گھر کے اندر وہ اپنے بیڈ روم کے اندر سائڈ پہ فرش کے اوپر ہی نماز پڑھ لیں، تصور تک بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر فرمایا کہ یہ میرا خاصہ ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے زمین کو مسجد بنا دیا، کیا بات ہے، جہاں پہ سجدہ کرے نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر بھی ہمارے یہاں تکلف پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بالکل حضور یہ ذرا فہرست بناتے ہیں آج تکلفات کی، یہ ایک تکلفات۔ بہت بڑا نقصان جو ہے نا وہ اسراف کے حوالے سے ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسراف جو ہے، مطلب وہ جو آیت کریمہ ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب اسرفوا علی انفسہم، اسراف کے حوالے سے قرآن پاک نے اس کو ایک مطلب مضموم طور پر جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اب تکلف جو شخص اختیار کرتا ہے اور جس کی مطلب ہیبٹ میں چیز شامل ہو جاتی ہے، تو ہر معاملے کے اندر ایک کا دو لگانا، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ مطلب خریداری کے حوالے سے بھی مطلب کیا کہتے ہیں آپ کا، اس بیماری کے حوالے سے لوگ جو ہے تکلفات میں پڑتے ہیں۔ پھر لین دین کے معاملے میں، تحفے تحائف کے معاملے میں، بچے کی برتھ ڈے ہے حضرت، اب وہ جو تکلفات ہیں، کسی کو بلانا اپنے گھر پر اور ایسا اہتمام کرنا جو خود پر بوجھ بن جائے، مطلب ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم غور کریں نا اوور آل، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آئیں گی جہاں پر ہم تکلف میں مبتلا ہیں۔ ایک اور مسئلہ وہ کیا ہے؟ آپ جو نہیں ہیں وہ شو کرنے کے اندر تکلف۔ اب مجھے جہاز نہیں چلانا آتا تو میں کیوں یہ شو کروں کہ بھئی مجھے جہاز چلانا آتا ہے؟ اس مثال کو دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئی۔ اگر میں مصنف نہیں ہوں تو میں کیوں اپنے آپ کو مصنف شو کروں؟ صحیح بات ہے۔ اگر میرا مبلغ علمی ایک خاص درجے پہ نہیں ہے، مجھے علم التوقیت نہیں آتا، تو میں کیوں اس کے اندر اپنی رائے دینے کی کوشش کروں؟ سب سے امپورٹنٹ ہے شعور ذات، کیا بات ہے، کہ آپ جو ہیں اس کا آپ کو علم ہو، اس کی حدود کا، اور اس پر آپ مطمئن ہو۔ اب جب یہ کیفیت ہو جائے گی کہ آپ کو شعور ذات ہو، اور جو آپ نہیں ہیں اسے وسعت قلبی کے ساتھ خود قبول کر لیں، صحیح بات، تو آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ذہن کے اندر اپنے آپ کو ایک ایسی عزت کا مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کے آپ مستحق نہیں ہیں،
بالکل. اور جب وہ عزت آپ کو نہیں مل رہی ہوتی تو آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے یہ عزت کیوں نہیں ملی. بھائی آپ اس بات کا ادراک رکھیں کہ آپ اس عزت کے مستحق نہیں تھے. تو جب جو چیز آپ کا حق ہے آپ وہ بھی جانیں, اور جو چیز آپ کا حق نہیں ہے آپ یہ بھی تو جانیں. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد اس لیے ڈپریشن کا شکار ہے کہ وہ جو چیز ان کا حق نہیں ہے اسے اپنا حق سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بہنوں میں, بھائیوں میں, دوستوں میں, پڑوسیوں میں. تو آپ کو جس طرح اپنے حق کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں چیز میرا حق نہیں ہے, زندگی پرسکون ہو جائے گی. رب کی تقسیم پر جو راضی ہونا, ہاں, رب کی تقسیم پر جو راضی ہونا, وہ اپنے آپ کو اس سے نکال سکتا کیا ہے. بات ہے. بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطلب دیا ہے نا, وہ دیا کس نے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے. انسان اپنے آپ کو بھی الجھن میں ڈالے, معاشرے کو بھی الجھا کے رکھے, اس سے بہتر یہ ہے کہ مخلص اور سادگی کے ساتھ جو ہے نا, جس طرح آپ نے فرمایا, بما لدیہم فرحون, جو ہے اس پہ خوش رہیں. کیا بات. ایک ایگزامپل حضور میں رکھنا چاہوں گا, اور آپ بتائیے. دونوں یوں کہہ لیں کہ زرخیز ذہن کے مالک ہیں, ان کی رائے اس سلسلے میں بڑی ویلیویبل ہوگی. نیاز, فاتحہ, ایصال ثواب, یہی ہے نا اس کی بنیاد, کہ بھائی کوئی نیکی کی جائے اور اس نیکی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ثواب عطا فرما, اور یہ ثواب صرف ہمیں نہیں حضور کی امت کو, حضور کو اور بزرگوں کو ایصال کیا جائے, ان کے درجات بلند فرما. ایسے ہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضور, اس میں خاص قسم کا کھانا ہی ہونا, پھر اس کا سامنے ہی ہونا, تکلف ہے, پھر اس کی دیگوں کی کوانٹٹی کو بیان کیا جانا, تکلف ہے, پھر اس کے بعد کہنا کہ یہ والی پوری ہوگی اور اس طرح کے برتن میں ہوگی, یہ کچی مٹی کا ہوگا اور یہ ہوگا اور اس طرح سے ہوگا, پھر چکن بریانی کا 11ویں کے ساتھ مخصوص سمجھنا, اللہ اکبر. کھچڑے کا محرموں کے ساتھ مخصوص سمجھ کے بیٹھنا, پھر کھیر کا اور وہ پوریوں کا ایک مخصوص فاتحہ کے لیے مقرر کرنا, یہ سوائے تکلفات کے اور کیا ہے؟ تکلفات پلس اس سے بڑی بات, والد صاحب کا انتقال ہوا, میت رکھی ہے, آپ یقین کریں ٹینشن یہ ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانے کا آرڈر ہوا نہیں ہوا, اور غریب آدمی جس کے پاس پیسے ہی نہیں رکھے ہوئے تھے, اور وہ اس فکر میں ہے کہ اگر میں نے دیگوں کا آرڈر نہیں دیا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ باپ مر گیا اور اس نے اس کے لیے جو ہے نا وہ نیاز تک نہیں کی. یہ ایسا ظالمانہ طریق ہے, ایسی ظالمانہ روش ہے کہ جس نے غربا کو برباد کر دیا ہے. پھر 40واں ایصال ثواب ہے نا, 40ویں تک ہر جمعرات بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے, 7 طرح کے فروٹس لانے, ورنہ رشتہ دار باتیں کریں گے کہ بھئی ان کے والد مر گئے اور انہوں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. وہ بیچارہ جس کے والد کا انتقال ہوا وہ شدید تکلیف میں, اور اس میت کی وجہ سے وہ قرض میں چلا گیا, اور اب کئی مہینوں یا سالوں تک وہ قرضہ اتارے گا. اور اسے اس چیز پر کس نے مجبور کیا؟ نمبر 1 تصنع اور تکلف نے, اور نمبر 2 معاشرے نے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان مجبوراً, جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ بھئی ہمارے داماد آتے ہیں, ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں کرے تو ہمیں پتہ ہے ہماری بہنیں تکلیف میں آ جائیں گی, ٹھیک ہے, ہماری بچیاں تکلیف میں آ جائیں گی. یہ معاشرے کا وہ ظالمانہ رویہ. ہاں اس میں کوئی مرد ہو رو. اب ہماری زندگیوں میں جمعہ پڑھانے آپ کو جانا تھا, جمعرات کو ہم نے تکلف ختم کرنے کی بات کی, تو کیسا جمعہ پڑھایا؟ کیا بات, مزہ آیا, ٹھیک ہے. تو اب ہم ایک آپس میں بات کر رہے تھے آتے ہوئے, اس دن مفتی معاذ صاحب میرے یہاں آ گئے تھے, تو ہم لوگ راستے میں سفر میں ساتھ تھے. تو میں نے کہا بھائی میرے کو تو اگر کہیں پہ بیان کی ٹینشن ہو تو میں بیان کا ٹائم ہی نہیں دیتا, اور میں بیان کرنے وہاں پہ جاتا ہوں جہاں پہ میرے مزاج کے مطابق ماحول موجود ہو. تو مجھے اگر کوئی رابطہ کرتا بھی ہے تو 80-90% تو میں منع کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں بھائی کس طرح کا پروگرام ہے, کتنے بجے خطاب ہے, پروگرام کے اندر کون کون آ رہا ہے. اب وہ روڈ کا پروگرام ہے, افراتفری ہے, اور بیچ میں 15-20 منٹ کا خطاب رکھا, تو وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. تو اب چونکہ اس میں تکلف ہے, تو میں تکلف میں تکلیف ہے, مجھے جہاں سے بھگانا ہوتا ہے یو بہت ویری لو کریں, اس کے بعد کبھی نظر ہی نہیں آؤگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ تکلف میں تکلیف ہے. اچھا بیان کرنے گئے, ٹہلتے ٹہلتے اسٹیج تک پہنچ گئے, مزے سے آپ اسٹیج پر بیٹھ گئے. اب آپ کے دائیں بائیں کوئی آپ کو پرانا شاگرد مل گیا, کوئی پرانا دوست مل گیا, آپ نے ان سے پوچھ لیا ہاں بھئی کیا حال چال ہے, کیسی زندگی گزر رہی ہے, اس کو مسکرا کے دیکھ لیا. آپ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف جا رہے ہیں, کوئی جان پہچان والا مل گیا, آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے, اس سے بات کر لی, پھر چلتے ہوئے اسٹیج پر پہنچ گئے. یہ کتنی مزیدار لائف ہے.
اور ہمارے یہاں پہلے کیا ہوتا تھا، ہم لوگ بھی اس مرض میں مبتلا تھے، یہ ہم خود بھی کسی زمانے میں کرتے بالکل تھے ایسے کہ جیسے ہی گاڑی سے اترے نا تو ایک پورا سریا جو ہے نا وہ پوری باڈی کے اندر فکس ہوا، ٹھیک ہے، گردن یوں اکڑی ہوئی اور یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے اسٹیج پہ چلتے ہوئے چلے گئے کہ اگر میں کہیں تھوڑا سا مسکرا دیا تو میرا تو سارا بھرم اور میرا سارا وقار خراب ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندو، نارمل ہو جاؤ، انسان ہو، کوئی عفریت نہیں ہو، ٹھیک ہے، کوئی جن نہیں ہو، نارمل لائف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی زندگی کو نارمل گزاریں. اور اگر آپ کو کوئی آلہ مل گیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پاگل ہو جائیں. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ملاقات کرنا اچھا لگتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں ملاقات نہیں کرنا اچھا لگتا ہے. تو ویری سمپل، ہم آتے ہیں جوابات کی طرف. اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے عزیزوں، تکلف میں تکلیف ہے. آہستہ آہستہ اس مرض سے اپنی جان چھڑائیں، نارمل آدمی رہیں. اگر آپ کو کبھی دودھ خریدنا پڑ جائے خود خرید لیجیے، یہ بھی فطور ہوتا ہے، میں بیکری پر جاؤں گا. اگر آپ کو فروٹ خریدنا پڑ جائے تو خود بھی خرید لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کر لیتے تھے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں، یعنی یہ شوہر اور بیوی کا جو ہم تکلف ہے، اس دن ہم بات بھی کر رہے تھے کہ پانی تک خود اٹھ کے نہیں پینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک نالین خود سی لیتے تھے. اتنی بڑی بات. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں اگر زوجہ جو ہے وہ اظہار بند ڈال کے نہ دے تو ان کا بس چلے تو یہ اسی سے اس کو پھانسی لگا دیں. ٹھیک ہے، اس حال تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنے مطلب نارمل لائف گزار رہے ہوتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے. کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے جس برتن میں جس مقام سے انہوں نے پانی نوش کیا، نبی کریم اسی جگہ سے پانی نوش فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ظاہری ہو رہا ہے اور آپ کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی نارمل تھی تو ہم کیوں اپنی زندگی کو تصنع والی بنائیں، بناوٹ والی بنائیں؟ صرف اپنی وہ ایک عامیانہ لفظ ہے، سوقیانہ لفظ تو خیر نہیں، عامیانہ لفظ ہے، میں کہہ دیتا ہوں، پھوں پھاں کی خاطر. ٹھیک ہے، اپنی شخصیت کے زوم میں مبتلا ہو کے کہ جی کون آ گیا؟ مفتی وقت آ گئے. کون آ گیا؟ مصنف کتب کثیرہ آ گئے. کون آ گیا؟ الحاج، النماز، الزکوٰۃ، یہ سارے القابات بھی پھر اس کے ساتھ لگانا شروع کرتے ہیں. یہ آ گئے بھائی، سارے ہٹ جاؤ. اچھا پھر اس میں کرتے کیا ہے؟ وہ چمچے جو ماحول کریٹ کرتے ہیں، ابھی قدموں کے نیچے روند کے چلے جائیں گے. ارے اللہ کے بندو، انسان پیدا ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے تھوڑی عزت دے دی ہے، مقام دے دیا ہے، تو اپنے دماغ کو خراب نہ کریں. جس بندے کا دماغ، اس کے احساسات، اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. المختصر یہ ہے کہ تکلف میں تکلیف ہے. ڈونٹ کل مائی چل، اے متکلف آدمی، اگر تو سدھر جائے گا تو میرے قریب رہے گا، اگر تکلف کرے گا تو میں پھر تیرے سے بھاگ جاؤں گا. اپنی زندگی کو جتنا نارمل بنا سکتے ہیں اتنا نارمل بنائیں. اختتامی ایک بات میں چاہتا ہوں آپ لوگ کریں، پھر آتے ہیں جوابات کی جانب. تکلف اختیار کرنا اپنی زندگی پر خود ظلم کرنا ہے. اگر لائف کو جینا چاہتے ہیں اور پھول کی مانند خوشبودار، مہکتا ہوا اور ہلکا پھلکا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلف سے آزاد کریں. معاشرے نے نہ کبھی کسی کو اس بہاف کچھ دیا ہے اور نہ معاشرہ دے سکتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بیجا معاشرے کی اس پریشر کو جو ہے اپنے ذات پر بلڈ کرنے کا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیے، کئی جگہ پہ تکلف کا جو ریزن آیا نا وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگ آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں، وہ لوگ آپ اور میں ہیں. تو ہم بھی کہیں پہ تبصرہ کرتے ہوئے، کہتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، کسی کے واش روم میں چلے گئے تو وہاں کے اوپر تبصرے شروع، کسی کے لباس پہ تبصرے شروع، کسی کی محفل مجلس پہ، اس کے پاس دار روٹی تھا، اس نے محبت سے دار روٹی رکھا. اب آپ اس پہ تبصرے نہ کریں. آپ کے کہنے کی وجہ سے بسا اوقات دوسرا تکلف میں مبتلا ہوتا ہے. آپ کی وجہ سے، وہ حدیث شریف ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ کی میری زبان سے دوسرے مسلمان عافیت میں رہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں. بس اتنی سی بات ہے. بے تکلف رہیں، بے تکلف ہوں، لیکن بدتمیز بھی نہ ہوں.
امید ہے یہاں تک کی باتیں کافی ہوں گی. چلے جی اختتام جوابات کی طرف آ جائیں. سب سے پہلے ہیں ماریا صاحبہ. کیا حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا؟ کیونکہ ہم نے اس بارے میں دو باتیں سنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو زرہ بیچ کر ہی ان کو جہیز دیا تھا. بتائیے. نہیں، وہ تو ان کو ان کے ولیمے اور نکاح کے اہتمام کے لیے سپورٹ کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے علاوہ کچھ سامان تھا جو حضرت گھرداری کا سامان جو حضرت فاطمہ کو ملا تھا. اسے ہم اب میں اسے تھوڑا سا یوں کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے جہیز ایک لعنت ہے. ہاں نہیں. ٹھیک ہے، اور اسے بالعموم کہہ دیا جاتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیے جس کے اندر چھال بھری ہوئی تھی، اسی طرح ایک غالباً مشکیزہ، اس ٹائپ کی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ حضرت سیدہ کائنات کو دی تھیں. اور حضرت سیدہ کائنات کا باقاعدہ اچھا حق مہر، آج کے دور میں جو مہر فاطمی ہے وہ لاکھوں میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں وہی چل رہا ہوتا ہے لا مہر اقل من عشرتی دراہما. تو مفتی صاحب وہ جو 4,000 روپے 5,000 روپے حق مہر رکھ لیں. تو جہیز دینا مطلقاً برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہیز مانگنا یہ انتہائی برا ہے. اور جہیز دینا برا نہیں ہے، یہ جو ہم اس پر زور دے کر کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی وجہ سے دینا ہے. مجھے پتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، مجھے جہیز دینا پڑے گا. وجہ کیا ہے کہ جو سامنے واسطہ پڑا ہے جن لوگوں سے، وہ اتنے بھوکے ہیں، ہم سمیت کیوں کہ جب ہماری بچوں کی شادی ہوتی ہے تو بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہیز میں کیا کیا آئے گا. یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں خود ڈیسیجن لینا پڑے گا. اور اس میں یوں ہے کہ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو، یہ میں اکثر بات کہتا ہوں، تو ہم نے 2 ٹوک کہہ دینا ہے کہ بھئی ہمیں لڑکی والوں سے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ زبردستی بھی کریں تو ہم کوشش کر کے منع کریں، کوئی ہم بنیاد تو ڈالیں. جہیز کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں مشکل ہوئی ہوئی ہیں. جہیز کی وجہ سے لاکھوں بچیوں کی شادیاں، رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ غریب کی بچیاں ہیں اور لڑکے والوں کو پتا ہے کہ یہاں سے جہیز اچھا نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا. تو اگر ہم جہیز کو بہتر کہتے بھی ہیں تو یہ جو ہم نے اپنی رسم و رواج بنائی ہوئی ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اصول بیان کر دیتے ایسا ہے، اور بھائی مروج پہ بات کرو نا. جب مروج پہ بات آتی ہے تو پھر آپ بھاگ جاتے ہو وہاں سے. آپ جو اصول بیان کر رہے ہو وہ غیر مروج پہ، اگر آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے، نبی کریم نے جو جہیز دیا اپنی ظاہری فقر اختیاری کو بنیاد رکھتے ہوئے. میں اور آپ جو جہیز دیتے ہیں اس میں کیا ہم اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں؟ 90% اپنی طاقت سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. کچھ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبلہ اب الحمدللہ چیزیں اس حوالے سے نا بہتری کی طرف آ رہی ہیں. مذہبی طبقات کے اندر بہت سے بچوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، ایون بچیوں میں بھی یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہیز سے بچا رہے ہیں. بچیاں کہتی ہیں کہ ایسی جگہ پہ رشتہ ہو جہاں پہ جہیز کی لالچ نہ ہو، ابو آپ جو دیں وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، میرے اپنے سگے بہن بھائیوں میں بھی ایسی مثالیں مجھے دیکھی ہیں، گھر میں دیکھی کہ الحمدللہ یہ چیز کی اور ایگزیکیوٹ ہوا. اچھا، اس میں ایک معاشرتی ڈر اور بھی ہے، اور وہ ڈر پتہ کیا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر لڑکا کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں جہیز نہیں چاہیے، آپ لوگ نہ دیں، تو وہ لڑکی والے کہتے ہیں یار اگر ہم ان کی آج بات مان لیں تو کل یہ بات سنائیں گے. میں آپ کو سچی عرض کروں، ہر خاندان میں 2-4 آپائیں بوائیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے سنانا ہے. آپ جہیز دیں یا نہ دیں، انہوں نے ویسے ہی سنانا ہے. تو آپ ان کے سنانے کی فکر نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر لڑکا، اس کے والدین جو جن سے ڈائریکٹلی ڈیلنگ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز نہ دیں، آپ نہ دیں. اصل میں ہم ہی لوگ ہیں نا جو چینج لے کر آئیں گے. پہلے کے مقابلے میں اب چیزیں کچھ امپروو ہو رہی ہیں، کچھ ایریاز میں ظاہر ہے اور بدتر بھی ہو رہی ہے. دنیا کے اندر ایک چیز ہے، لڑکی عمومی طور پہ کمانے والی نہیں ہوتی. بالکل، لڑکا کمانے والا ہوتا ہے نا، کمائی دار ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے. تو عرب دنیا کے اندر شادی کا ٹوٹل خرچہ لڑکے پہ ہوتا ہے. واہ. اور وہ پہلے ہی اچھا خاصا حق مہر مقرر کرتے ہیں، اور وہ حق مہر لیا جاتا ہے اور اسی سے بچی کی شادی کی تیاری ہوتی ہے. کیا بات ہے. باپ کے اوپر کسی بھی طرح کا برڈن نہیں ہوتا. تو ایک اچھی چیز اس معاشرے میں، اسی زمین پر عرب معاشرہ ہے، اور وہاں پر ایک چیز ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہر کوئی اس لیے بھی عجمی جا کے شادی نہیں کر پاتا کہ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ مہر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ مروت کے اندر زیادہ نہیں لکھوانا،
5,000 روپے لکھوا دیے, 10,000 روپے لکھوا دیے. تو یہ جو چیز مفتی معاذ صاحب کہہ رہے ہیں ہم رائج کر سکتے ہیں, انہوں نے کی ہے نا آپ کے سامنے, اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو کچھ چیزوں میں واقعتاً ایسا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ نہیں معاشرہ ایسا ہے تو ایسا. اگر آپ بیج بوئیں گے, آپ ابتدا کریں گے تو آہستہ آہستہ چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے حضور گی. جہیز کی بات چلیے تو ایک بات میں اور جلدی عرض کرو. کروں, وہ یہ ہے کہ جو جہیز ہے نا خالصتاً بیوی کی ملکیت ہے, اور بیوی اس لیول کی مالک ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا فرنیچر بیچ سکتی ہے. وہ اس لیول کی مالک ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مائکرو ویو اوون اٹھا کر کسی کو گفٹ کر سکتی مالکہ ہے. ہے, بالکل ایسا اور ہی. اس موقع پر اگر شوہر اعتراض کر رہا ہے تو اس کا اعتراض بے جائے. لہٰذا جہیز اگر کوئی باپ ماں دے رہے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. اچھا ایون سسرال میں اگر کوئی اور عورت وغیرہ استعمال کرنا چاہتی ہے تو وہ بیوی سے اجازت لے, کیونکہ اصل میں مالک وہ ہے. تو اب وہ اجازت لینا کوئی فارمل نہ ہو, ایسے ہی بھابھی میں آپ کے وہ مائکرو ویو میں گرم کر لوں, ہاں بھائی کر لیجیے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یا لا کر اس نے خود ہی کامن کچن کے اندر رکھا ہے تو ٹھیک ہے کر لیجیے. لیکن اگر بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے نا تو آپ پر شریعت کی طرف سے لازم ہوگا کہ اس کا خیال کیا جائے. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ نے ساری بات کی ہے اصول ہوئی, اصول اور مردوں کے لیے کہ بھئی یہ ملکیت کس کی ہے, لیکن ہماری بہنیں خدا را ایسا نہ کریں. کریں نہیں, بالکل. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اٹھا کے بیچنا ہے, اس خبیث نے آپ کو طلاق دے دینی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. بالکل ایسا. اور وہ جو جہیز بنا ہے نا سر, اس میں ہوا کیا ہے پتہ ہے, ہمیں تو فریج بھی چاہیے, سوال ناجائز, ہاں یہ گناہ ہے. ڈیمانڈ, مطالبہ, لسٹیں آتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ گاڑی بھی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ گھر بھی چاہیے. یہ چل رہا ہے باقاعدہ. جو ہے وہ اب حال یہ ہو گیا کہ بعض جگہوں پر تو لڑکے بک رہے ہوتے ہیں. حضور فتوے خریدا کی جاتا زبان ہے. میں اسٹریٹ فارورڈ, کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے نا, سوال کرنا سیدھا straight سیدھا حرام حرام. ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. لیکن ان چیزوں کو اپنے حالات واقعات کو دیکھ کر ضرور کیجیے. ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ اصولی ہوتی ہیں, لیکن کئی جگہوں پر ان کا امپلیمنٹ بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے. یعنی ایک چیز بری ہوتی ہے اور ایک چیز اس سے زیادہ بری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات چھوٹے ضرر والی چیز کو مجبوراً اختیار کر لیا جاتا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. مصطفیٰ رضا صاحب, مفتی صاحب آپ تینوں مفتیان کرام کی گفتگو بہت پیاری ہوتی ہے, الحمدللہ سمجھ بھی آتی ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ کوئی ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھا رہا ہو تو اس کی کس طرح اصلاح کرے؟ علامہ عثمان صاحب بتائیں گے. بات یہ ہے کہ جہاں پر حق اور انصاف کی بات ہو تو وہ ضرور کرنی چاہیے. اور جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ ایسے موقع پر تکلف نہیں کرنا چاہیے, اور مطلب جو آپ سمجھتے ہیں کہ اعتدال کی بات ہے تو وہاں خاموش نہ رہیں. اپنے حق کے لیے بندہ جو ہے وہ آواز بلند کر حق سکتا بات کا اعلان سرے دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے بار بار 100 بار کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نہ ہم نے کسی کا حق تلف کرنا ہے, نہ کسی کو اپنا حق تلف کرنے دینا ہے. جو آپ کی خاموشی کا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ظالم ہے, اور اگر آپ اس سے ڈر کے چپ ہو جائیں گے تو کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی ظلم کرے گا. تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو یہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیے, اس کے لیے آواز اٹھائیے, بات کیجئے, تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. تو حکمت کے ساتھ آپ ان چیزوں کو, جو مطلب یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, بالکل ایسا تو ہی. آپ جس سچویشن میں ہیں اس میں دیکھ لیں. لیکن آپ اس بات کو بالکل 2 اور 2 4 والے انداز میں ملحوظ نگاہ رکھیے کہ کسی کو ناجائز فائدہ اس کے عہدے کی وجہ سے مت اٹھانے دیجیے. میں اس میں بالکل کلیئر ہوں. میں مطلب اتنا کلیئر ہوں کہ میں اپنی فیلڈ کے اندر بھی جو سینئرز ہوتے ہیں یا کوئی بڑے نام بن جاتے ہیں, پیر ہیں, فلاں ہیں, میں نہیں اٹھانے دیتا. 2 اور 2 4 والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا مقام ہے, لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے حق کو تلف کریں گے. اور اسی طرح بعض وہ طبقات ہوتے ہیں جو مافیاز ٹائپ ہوتے ہیں, جو آپ کو دباتے ہیں کہ تم نے یہ بات بولنی ہے, میرے مطابق بولنی ہے, ورنہ میں تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرواؤں گا. تو ایسے لوگوں کو تو بالکل بھگا کے رکھنا ہے, قریب چھوڑنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار جوابات بعد میں لیتے ہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایک تحریر میں نے آج سوچا تھا میں یہ تحریر پڑھوں گا. ڈاکٹر علامہ پروفیسر اسماعیل بدایونی صاحب, یار انہوں نے آج ایک تحریر ڈالی. اس کا ٹائٹل پتہ ہے کیا تھا؟ میں ٹائٹل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, میں نے وہ تحریر نوٹ کر لی تھی. علماء سہم گئے. اوہ, ایک تحریر پڑھ رہا ہوں.
اور دل کے کانوں سے سنیے گا. ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب میرے دوست بھی ہیں, دل کے بھی بہت قریب ہیں, اور درد دل کے ساتھ کچھ چیزیں کرتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ کل ہی تحریر ڈالی, آج میں نے فیس بک پہ دیکھی تو میں نے اسے کاپی کر لیا. سنیے گا ذرا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا, ایز اٹ از جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان کا درد دل کیا ہے. ٹائٹل ہے علماء سہم گئے. اہل علم مزاج کے اعتبار سے بڑے حساس ہوتے ہیں. وہ محفلوں میں بھی کہکہوں کے شور میں نہیں ڈوبتے. ان کے چہروں پر سنجیدگی کا ایک پردہ ہوتا ہے اور وقار کا ایک حصار انہیں گھیرے رکھتا ہے. وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, بہت کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, مگر اندیکھا جبر ان کے الفاظ کو ہونٹوں تک آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے. اللہ. یوں وہ اپنے دل کے سمندر کو خاموشی کے ساحلوں میں قید کر لیتے ہیں. اہل علم سہم گئے. عجیب المیہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے شاگرد کہلاتے ہیں وہ کبھی کبھی ان کی عزت کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں. ستم یہ ہوا کہ اختلاف رائے دشمنی کا دیباچہ ٹھہرا. تقریب نے تعمیر کی چادر کو اوڑھ کر تنقید کے بجائے تذلیل شروع کر دی. شعلہ بیانی نے افکار کو بھی جلا دیا اور کردار کو بھی. آوازیں بلند ہیں مگر فکر کمزور ہے. نعرے گونجتے ہیں مگر حکمت خاموش ہے. کسی کو یہ جاننے کی فرصت نہیں کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. کسی کو یہ فکر نہیں کہ دشمن کیا منصوبے بنا رہا ہے. کسی کو یہ شعور نہیں کہ اس وقت امت کو کس حکمت عملی کی ضرورت ہے. اہل علم جو عوام میں اثر رکھتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی. ان پر حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے, سماجی دباؤ بھی, اور کبھی اپنے ہی حلقوں کا دباؤ بھی. اب فاسق و فاجر گالم گلوچ بریگیڈ کے لوگ اپنے تئیں حق کے ترجمان قرار پاتے ہیں. وہ دلیل کے بجائے گالی کو ہتھیار بناتے ہیں اور تہذیب کے بجائے تدہیق کو شعار. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شخص گالی بریگیڈ کا کمانڈر ان چیف بننے کے لیے بے چین ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی عالم دین سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. انسان ہیں, معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں, مگر کیا ایک لغزش کی بنیاد پر کسی کی عمر بھر کی خدمات کو روند دینا انصاف ہے؟ اللہ. علامہ رضا ثاقب, یہ میں یہاں پہ روک رہا ہوں, علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب نے کتنا کام کیا. اس خطاب جمعہ میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو لوگ میرے الفاظ کو نہ سمجھے وہ میرے درد کو کیا سمجھیں گے. ایران اور اسرائیل والے مسئلے پہ اتنی بدتمیزیاں اور بد کلامیاں ہوئیں, بعض لوگوں نے پورے کلپ بنائے اس بندے کے دل پہ, اور یہ اسی کے پیرائے میں تھا. اب میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہ اس پیرائے کے اندر تحریر ہے کہ ایک بندہ عمر دے دیتا ہے اور آپ اس کا مقصد سمجھے بغیر اس پہ فتوے لگاتے ہو, گالیاں بکتے ہو, بدتمیزی کرتے ہو, اور کئی لوگ ہیں بیچارے کمزور ہوتے ہیں, جواب نہیں دیتے, اور یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں. آگے سنیے انہوں نے جو درد بیان کیا, کیسی تحریر ہے. دیکھیں ان کا ہر ایک جملہ ایک کہانی. اسی لیے واقعہ یار میں نے جب یہ پڑھی نا تو میں نے کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لی. آج میں نے پروگرام شروع اس تحریر سے کرنا تھا, میرے ذہن سے اتر گیا تھا, ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا. اب آگے سنیے اختتام کی طرف. مگر ایک لغزش کی بنیاد پر کسی کی عمر بھر کی خدمات کو رون دینا انصاف ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ وہ لوگ جو خود کردار کے اعتبار سے قابل تقلید نہیں وہ اہل علم کے لیے منصف بن جائے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے بھی گہرا ہوتا ہے. جراحات السیانی لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ حدیث صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ امت کی بقا کا اصول ہے. اگر زبانوں سے آگ نکلتی رہے گی تو دلوں میں نفرت کے الاؤ جلتے رہیں گے, اور جب دل جلنے لگتے ہیں تو قومیں راکھ ہو جایا کرتی ہیں. برائے کرم اپنی بات کہیے دلیل سے نہ کہ تذلیل سے. یاد رکھنا قرآن کریم نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا, اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو. آج
ڈاکٹر اسماعیل بدیونی صاحب کی اس پوری تحریر کا لب لباب کیا ہے. لکھتے ہیں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اختلاف کے نام پر نفرت کی فصل اگائیں یا احترام کے ساتھ مکالمے کی روایت کو زندہ کریں. علماء امت کا سرمایہ ہیں. علماء امت کا سرمایہ ہیں. علماء امت کا سرمایہ ہیں. علماء سے دین کی بقا ہے. اس بات کو سمجھیے. ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ابھی ہم اس میں بات بھی کر چکے ہیں, مگر ان کی تذلیل کسی بھی صورت میں امت کے لیے خیر کا باعث نہیں بن سکتی, کیونکہ جب علم کی حرمت ٹوٹتی ہے تو جہالت کو اقتدار مل جاتا ہے, اور جب جہالت اقتدار میں آتی ہے تو پھر قومیں صرف شور کرتی ہیں, راستہ نہیں پاتی. از اسماعیل بدایونی 7 مارچ 2026. کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ درد دل سے اس تحریر کو بار بار پڑھیے, بار بار سنیے اور اپنی اصلاح کیجیے. معاشرے میں پہلے ہی بہت فساد ہے, اگر اور فساد مچایا گیا تو ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے. پھر جب تباہی آئے گی تو شکوہ مت کیجیے گا, چونکہ تباہی آپ لائے ہیں. آپ نے دلیل کا راستہ اختیار نہیں کیا, آپ نے تذلیل کا راستہ اختیار کیا ہے, اور جو چیز سوشل میڈیا پہ نہیں تھی اسے آپ سوشل میڈیا پر لے کر آئے, اور ایک مصلح امت کو درد دل کے ساتھ پھر یہ کہنا پڑا کہ جو میرے الفاظ کو نہیں سمجھے وہ میرے درد کو کیا سمجھیں گے. چلیں جی, جوابات کی طرف آتے ہیں. درمیان میں یہ بات آ گئی اور یہ پیغام جانا چاہیے تھا اور وہ چلا گیا. مزید جوابات شامل کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں. کہاں تک ہم نے گفتگو کر لی تھی؟ جہیز پہ وہ تھا نا. ہاں, جہیز پہ ہو گیا. مدثر فضلانی صاحب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, تصنع اور تکلف مترادف ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ کوئی بتانا چاہیں؟ ہاں, مطلب تکلف کی ایک سمجھ لیں جہت تصنع ہے, اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں آپ کا جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا, یہ بھی تکلف کے اندر آتا ہے. ڈن ہے. اوکے. ارشد رضا عطاری صاحب, ساری زندگی اسی بات میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن لوگ آخر میں بس اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس تو یہ ٹائم بھی نہیں ہوتا, وہ اسی کے لیے کہتے ہیں جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے, ورنہ لوگ بھلا دیتے ہیں. ایک میں اکثر کہتا ہوں کہ انتقال ہوا 10 گھنٹوں میں قبرستان تنہ تنہا. 3 دن کے بعد بھلانے کا پروسیس, بلکہ 3 دن کے بعد کیا اگلے دن ہی بھلانے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, اور کسی کے جانے سے دنیا پہ کوئی فرق نہیں آتا. پہلے بھی بہت سارے آئے چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, اس لیے بلا وجہ تکلف میں مبتلا نہ ہوں. ارشد رضا طاری صاحب کا کامنٹ ہے, آپ اسے دیکھ لیجئے گا, اچھا کامنٹ ہے, یہ دکھاوا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. آگے جوابات کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب, اگر کسی کو سنن غیر مؤکدہ اور مستحبات پر عمل کرنے میں تکلف محسوس ہو تو وہ کیا کرے؟ یہ تکلف نہیں ہے, بلکہ یہ تو اپنے نفع میں اضافے کا موقع ہے. اس کو تکلف کے بجائے اپورچونٹی سمجھنا چاہیے. یس, کیا بات ہے. ریاض رضا صاحب, تکلف کپڑے کا بھی ہے, روزانہ نئے رنگ بدلنا سادگی سفید رنگ میں ہے. بتائیے, یہ ہمارے معاشرے میں ایک قوم پائی جاتی ہے جو ہر چیز کو نیگیٹو پہلو پہ سوچتی ہے. ویسے اس کے لیے عرض کروں کہ وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, جو سادہ کپاس سے بننے والا کپڑا سفید ہوتا تھا, وہ بھی پیلا پیلا ٹائپ کا ہوتا تھا. اب رنگین کپڑوں کے لیے جتنا کیمیکل یوز ہوتا ہے نا, اتنا ہی سفید کپڑے کے لیے بھی کیمیکل یوز ہوتا ہے. تو دونوں کے ریٹ برابر ہے. بلکہ اس میں اگر یہ کہا جائے نا کہ اگر آج کے دور میں تکلفاً سفید ہی کو اختیار کرنا ہے جبکہ معاشرے کے اندر ورائٹی موجود ہے, تو میرے خیال میں شاید صرف وائٹ کو ہی فوکس کر کے رکھنا یہ تکلف میں جائے گا. بالکل ایسا ہی. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مسئلہ ہے. خیر وہ بھی تفریح فرحتاً کہہ رہے ہوں. اس کو ٹھیک کر لیں تو خود بخود سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اس میں ہم دوسرے کو نومینیٹ نہیں کر سکتے. اب ان کا دماغ جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول میں, میرے کنٹرول میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا دماغ ان کے کنٹرول میں, میرا دماغ میرے کنٹرول میں. آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
اگر اللہ نے کسی کو مال دیا اور وہ اس مال کو اللہ کی تحدیث نعمت جو اس نے نعمت عطا فرمائی اس کے لیے اظہار کرتا ہے تو آپ کو بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بالکل ضرور ہے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے اور آپ کہیں میں نے ہر روز لباس بدلنا ہے, پھر وہ غلط طریقہ کار ہو جائے گا. ارشد رضا اتاری صاحب مفتی صاحب اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حافظ طاہر قادری صاحب ایک نعت خواں ہوتے ہوئے کیسا کام کر رہے ہیں اور دوسرے نعت خوانوں کو کیسا کام کرنا چاہیے؟ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. آج صبح سحری میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ملوں گا اور موضوع ہے وہاں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے. تو انشاءاللہ یہاں کے بعد رات کو 4 سے 5 ہوتا ہے نا علماء کا سیشن وہاں پہ, 4 بجے ہمیں پہنچنا ہوتا ہے میرے خیال میں, 4 بجے سے 5 بجے تک وہاں پہ ملاقات ہوگی. بہترین پلیٹ فارم ہے, اصول کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے علماء کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپس میں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ بھی جا چکے ہیں نا میرے خیال میں مختلف, بلکہ دیگر نعت خوانوں کو بھی جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اچھا یہ ایک ایگزامپل ہے, ایک یہ ایک بہت پیاری ایگزامپل ہے کہ ایک تاثر یہ ہے نا کہ نعت خوان لوگ کچھ نہیں کرتے بھائی, ہاں کچھ کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح کتنا کام کر رہا ہے, محنت کر رہے ہیں صبح شام. ماشاءاللہ جو سیٹ لگایا ہوا ہے اور جو ایک مطلب لیول ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں, یعنی وہ کیا کہتے ہیں پروڈکشن کا جو لیول ہے ماشاءاللہ. اور اس دن جو بات کر رہے تھے نا, یہ حافظ طاہر صاحب اور ان کے سارے بھائی, ان کے والد صاحب علماء کا کمال ادب کرتے ہیں. کیا بات. ان کی تربیت ان کے تمام بچوں میں نظر, یعنی ان تمام بھائیوں کے اندر نظر آتی ہے, اور وہ رسپیکٹ, وہ احترام, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مقصود کو پیش نظر رکھنا. سستی شہرت کے لیے کوئی کام کر دینا, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. چلے جی, ماریا صاحبہ ہیں جی, ہم نے بھی لڑکی والوں سے کچھ نہیں لیا. واہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ, یہ دیکھیں ایک مثال آ گئی. ٹھیک ہے, ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی سے کچھ نہ لیا جائے تو قدر بھی نہیں کرتے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے اور کئی جگہوں پر بیچارے لوگ مجبور ہوتے ہیں, سامنے مٹیریلسٹک لوگ ہوں تو پھر وہ قدر بھی نہیں کی جاتی, باتیں بھی کی جاتی ہیں. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. جہاں پر کوئی اپنا حق ادا کر سکتا ہے, بہتری کر سکتا ہے, تو وہ بہتری کی کوشش کرے. اچھا جی, اس کے بعد کون ہیں ہمارے ساتھ؟ عبداللہ آصف صاحب ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے. کریڈٹ گوز ٹو علامہ عثمان اللہ خانی. کل آپ اور میں پہنچ گئے, میں نے ان کو کہا کہ یار جاؤ اور جا کے سحری تک مجھے میسج کر دو, کہا تھا میں نے, اور یہ جا کے ماشاءاللہ تھکے ہوئے تھے, بہت لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ, تو یہ جا کے سو گئے. پھر ان کو میں نے کہا تو اسی ٹائم پہ یہ موضوع نکال کے لے آئے, اور بہترین موضوع ماشاءاللہ. اسد میمن صاحب ارشاد فرما دیں, سوال اوپر چلا گیا. میں دیکھتا ہوں اگر سوال آ جاتا ہے, یہ بعض اوقات میں موبائل بند کرتا ہوں تو پرابلم آ جاتی ہے بھیا. اپنے لیے درود پاک پڑھ کر رکھنا, مرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ کر رکھنا, یہ کیسا؟ اگر خود نہ پڑھ سکے تو کسی اور سے پڑھوا لینا. ایسا ثواب کی بات یہ کہ ذکر و اذکار کا جتنا ذخیرہ جمع کیا جائے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو بہت اچھی بات ہے, مطلب جو کچھ ایصال ثواب کے لیے اپنے لیے رکھیں آخرت کا ذخیرہ. چلیں, اپنی زندگی کے اندر بھی اپنی آخرت کے لیے سامان جو جمع کر سکتے ہیں وہ ضرور جمع کر لیجئے, انشاءاللہ الجلیل فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. ممکنہ طور پر میں جتنے سوالات لے سکتا تھا وہ سوالات لے لیے ہیں. شیخ حسنین احمد صاحب, میرا سوال اوپر چلا گیا. بہت سارے سوال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوپر رہ گئے ہیں, لیکن میں نے ایک بار اس کو بند کر کے دوبارہ کھولا بھی ہے, لیکن وہ سوالات میرے پاس شو نہیں ہو رہے. چلیں آپ میں وہ دیکھیں. بالکل, یہ جو ہے نا کہ کلمہ پڑھ کے اپنے مرنے کے بعد کے لیے محفوظ رکھیں, تو دیکھیں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری محفوظ ہے. اللہ کی رحمتوں پر ہم یقین رکھیں. سورہ مزمل کی آخری آیتوں میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ آپ جو نیکی کریں گے وہ آپ کو اپنے رب کے پاس اس کو محفوظ پائیں گے. الگ سے گنتیاں اور شمار وغیرہ وغیرہ اس کی کوئی اتنی حاجت نہیں ہے. یوں ہی کسی کو کہنا بھائی میرے اثار ثواب کے لیے یہ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ بھی اسلامی مزاج کے اتنے قریب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ویسے ہی نیکیاں کرتے رہیں اور ہر نیکی کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کریں کہ یہ انشاءاللہ آخرت میں مجھے نفع دے گی. یہ جو ایک رسمی انداز بنتا جا رہا ہے نا, یہ کوئی بہت ہی زیادہ قابل تعریف انداز نہیں ہے. چلیں جی, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے.
حتماً قطعاً فیس بک والوں سے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو سوالات آپ لوگ لکھ رہے ہیں کہ میں کر چکا ہوں وہ مجھے نظر آ جائیں، لیکن جو 2-3 ممکنہ طریقے تھے ان ممکنہ طریقوں سے میرے سامنے وہی چند سوالات آ رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو ہم ایک کام یہ کریں گے کہ انشاءاللہ بعد میں ہم کامنٹس پڑھ لیں گے، اور کل حسنین صاحب نے ایک کہا ہے اور ایک غالباً اسد میمن صاحب ہیں، یہ 2 بندوں نے خاص طور پر کہا کہ ہمارا سوال اوپر چلا گیا ہے. تو کل جب ہم جوابات دیں گے تو پہلے ان کے سوالات اگر ہمیں بعد میں مل جاتے ہیں تو ان کو ہم شامل کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. بی ہیپی وداؤٹ اینی ریزن. کوئی پوچھے کیوں خوش ہو تو کہیے مجھے خوش رہنا پسند ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ اس فلسفہ مسرت کو اختیار کر لیں گے تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. دنیا کو آپ کسی صورت راضی نہیں کر سکتے، دنیا کو آپ مکمل طور پر کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کو شعور ذات ہو کہ آپ کیا ہیں پلس کیا نہیں ہیں. جو نہیں ہیں اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں، ورنہ چین، سکون، اطمینان ختم ہو جائے گا. پھر زندگی کے اندر اضطراب ہوگا، اور مضطرب زندگی تکلیف والی زندگی ہے، اور تکلیف تکلف سے آتا ہے. تکلف سے بچ جائیے، تکلیف سے بچ جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بشرط حیات کل رات 11 بجے انشاءاللہ الجلیل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.